صلی علی رسول کریم اما بعد اسٹیج پر تشریف فرما آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر جناب اسد الدین اویسی صاحب، اورنگ آباد پارلیمنٹ حلقے کے ممبر آف پارلیمنٹ امتیاز جلیل صاحب، علماء کرام، مختلف مذاہب کے دھرم کے ذمہ داران اور سماج کے سنجیدہ افراد، کسی شاعر نے کہا ہے کہ گلہائے رنگ و بو سے ہے زینت چمن، ہے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ چمن میں اختلاف رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے۔ 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اس ملک میں رہنے والوں کو ایک سنویدھان، دستور اور قانون ملے، اس کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر کی سرکردگی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس نے 26 نومبر 1949 کو ایک قانون بنا کر کے اس ملک کو سونپا تھا، اور 26 جنوری 1950 سے اس قانون کا ہمارے اس دیش میں نفاذ ہوا، اسے لاگو کیا گیا۔ اگر آپ دستور پڑھیں گے اور دستور کی دفعات، اس کے آرٹیکلز کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مودی جی جو بات کہتے ہیں کہ ایک گھر میں 2 قانون کیسے چلے گا، یہ پورے دیش کو گمراہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس دیش میں قانون ایک ہی ہے، سنویدھان ایک ہی ہے، اس کے جو بنیادی دفعات ہیں جنہیں آرٹیکلز کہا جاتا ہے، ملک کی پارلیمنٹ کو، اسمبلیوں کو، اور پھر سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، نچلی کورٹ ہو، کسی کو بھی اس کے خلاف قانون بنانے کی اور اس کے خلاف فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی قانون کے اندر دفعہ 25 اور 26 میں اس ملک میں رہنے والی تمام اقلیتوں کو، بلکہ یوں کہیے کہ کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، قبائلی ہوں، مختلف ذات اور برادریاں ہوں، سب کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہیں۔ سماجی طور پر، آئلی طور پر سب کو آزادی دی گئی ہے۔ ہر ایک اپنے سماج کے مطابق، اپنے خاندان کے مطابق نکاح کر سکتے ہیں، ان کے جو آئلی مسائل ہیں اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہ سب قانون کی، سنویدھان کی دفعہ 25، 26 سے لے کر 30 تک میں یہ ساری آزادی دی گئی ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ مودی جی جو بات کہتے ہیں کہ ایک گھر میں 2 قانون کیسے چلے گا، یہ پورے ملک کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ملک میں 2 قانون نہیں ہے، ایک ہی قانون ہے، اور اسی قانون میں ہمیں یہ حق ملا ہے کہ ہم اپنے پرسنل لا کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہیں۔ ابھی ہمارے ایک بھائی نے یہ بات کہی کہ اس معاملے میں ہمیں شدت نہیں اختیار کرنا چاہیے، اس میں ہم اس بھگے میں جتنی زیادہ ہوا بھریں گے اتنی زیادہ مخالفت ہم سے دکھائی دے گی۔ 22ویں لا کمیشن نے یکساں سول کوڈ کی پہلے مخالفت کی تھی، اور پھر نہ جانے کیوں اس نے لوگوں سے رائے طلب کرنا شروع کی۔ آج مسلمانوں میں 2 طبقہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رائے دینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رائے نہیں دینا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں رائے دینا چاہیے
وہ اس بنا پر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہم پر یہ قانون لاد دیا جائے گا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رائے نہیں دینا چاہیے۔ ان کی رائے کا ان کی گفتگو کا بات کا پس منظر یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے مسودہ ہی نہیں ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہوگا جو پورے دیش میں ہر جاتی، ہر دھرم اور ہر قبائلی پر لاگو کیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ جب ہمارے سامنے مسودہ ہی نہیں ہے تو ہم اتفاق کس بات سے کریں اور اختلاف کس بات سے کریں؟ آج صورتحال جو ہمارے سامنے ہے، ملک کو یونیفارم سول کوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج برسر اقتدار جو فرقہ پرست طاقتیں اور پارٹیاں ہیں، 2024 کا الیکشن لڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے، کوئی عنوان نہیں ہے۔ رام مندر بن چکا، 3 طلاق کی بات کہو اور اس طرح کی جو باتیں کہو وہ ختم ہو چکی۔ آج UCC کا عنوان کھڑا کر کے ملک میں مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس طریقے سے ہم ووٹوں کا بٹوارا کر کے کامیاب ہو جائیں گے، مجھے تو نہیں لگتا۔ ضروری نہیں ہے کہ میری بات سے آپ سبھی اتفاق کریں، لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ اس ملک میں 800 سے زائد پرستن اللہ ہے۔ صرف مسلم پرستن اللہ ہے ایسا نہیں ہے، جین لوگوں کا اپنا پرستن اللہ ہے، بودھ لوگوں کا اپنا پرستن اللہ ہے، اور لنگائت سماج کا اپنا پرستن اللہ ہے، کرسچن لوگوں کا اپنا پرستن اللہ ہے، اور بھی جتنی جاتی اور برادری کے ذمہ داران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دھرم گرو جو بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا اپنا اپنا جو ہے پرستن اللہ ہے، اور سب اپنے پرستن اللہ پر مطمئن ہے۔ کسی نے سرکار سے، مودی جی سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ آپ UCC کا قانون لائیں۔ بابا بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے جو سنویدھان دیا ہے، اس میں جو بنیادی آرٹیکلز ہیں، اس میں اور جو رہنمایانہ انہوں نے کچھ اور دفعات دی ہیں، جو اختیاری ہے، لازمی نہیں ہے، دونوں میں بہت اختلاف۔ اگر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنا چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زور زبردستی سے آپ لاد دیں اور سب کو ماننے پر مجبور کر دیں۔ آج جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے، ہمارے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آج اس موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اپنے برادران وطن کو، مختلف قبائل اور مختلف برادری اور مختلف دھرم کے ماننے والوں کو اگر ہم نے جوڑ لیا، اکٹھا کر لیا، تو یکساں سول کوڈ نافذ کرنے میں آج کے فرقہ پرست لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ لڑائی ہم سے بہتر طریقے سے ہمارے برادران وطن، قبائلی اور ذات اور برادری کے لوگ لڑ لیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم صف اول میں ہوتے ہیں، اور صف اول میں ہونے کی وجہ سے آج جو صورتحال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دیش میں بسنے والوں کو جو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے خلاف صرف مسلمان، ظاہر بات ہے جہاں مسلمانوں کا نام آتا ہے، آج ملک میں جو فرقہ وارانہ ماحول بنا دیا گیا ہے اور نفرت کا جو ماحول بنا دیا گیا ہے، اس کے پیش نظر لوگ بغیر سمجھے بوجھے اسلام دشمنی میں اور مسلم دشمنی کے اندر زہر بھی پینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ آج صورتحال یہ ہے، ہم لوگوں کو سمجھ بوجھ کر کے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اختلاف صرف مسلمانوں کی طرف سے نہ دکھے۔ میں اپنے بھائی امتیاز جلیل صاحب کو بہت بہت مبارکباد دوں گا، اسٹیج پر ان تمام ذمہ داران کو جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھ کر دل خوش ہو گیا کہ سبھی لوگوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملا، اور یہ بات دکھ کر کے آتی ہے کہ یہ اختلاف
यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं है, जितने पर्सनल्ला है सबको इख्तिलाफ होगा, और वक्त आने पर आपको ये इख्तिलाफ दिख करके भी आएगा। कबायली कुछ लोग अपने स्टेट से कुछ लोगों को ले करके मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलते हैं, तो वो उनको ये आश्वासन देते हैं कि तुम्हें हम इससे मुस्तस्ना रखेंगे। अगर उनको आपने मुस्तस्ना कर दिया, और नागालैंड है, मणिपुर है, इस तरह की जो स्टेट हैं, आपने इसको उनको जो है यकसा सिविल कोड से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपने उनको अलग रखा, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे रहेगा? मुल्क को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं अपनी ये राय है कि सभी धर्म और बिरादरी के जिम्मेदारान को जोड़ करके और मुत्तहिद होकर के ये लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर हमने ये रास्ता इख्तियार किया तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।